اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ کہ جوان کا دل نرم ہوتا ہے، جیسے ایک فصل ہوتی ہے نا، کھیت جس کو نرم کر کر اس کے اوپر ہل چلایا جاتا ہے نا، جوان کا دل بھی ویسی ہوتا ہے، اس پہ جو بوگے وہی نکلے گا۔ لیکن جب انسان کی بڑھ جائے، بوڑھا ہو جائے، زیادہ زندگی گزر جائے، نفس سخت ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کبھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے، بڑے بوڑھے، بھائی یہ بڑے بوڑھے تو مانیں گے نہیں، ہوتا ہے نا، نہیں مانیں گے، معذرت کے ساتھ بزرگوں سے ہوتا ہے، گھر والے کہتے ہیں بھائی بزرگ تو مانیں گے نہیں، کیوں نہیں مانتے؟ ایسا نہیں، انہیں پتا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں، لیکن کیونکہ ایک زندگی گزر چکی ہوتی ہے، اس کے بعد اب ان کے لیے آسان نہیں ہوتا چیزوں کو تبدیل کر۔ جوان کر لیتا ہے، جوان بہت تیزی سے چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ اسی لیے اس ٹائم جو دشمن ہے، جو شیطان ہے، اور شیطان کے جو علاقار ہیں، ان کا ہدف جوان ہے، ان کا ہدف جوان ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، نیٹ فلکس، یہ سب کیا ہے؟ کیوں سستا ہے؟ کیوں پیسے نہیں لیتے آپ سے؟ کیوں آپ موبائل، ٹیلی فون، انٹرنیٹ فری، اتنے جی بی فری، رات کو کالیں فری؟ رات کو کس سے باتیں کرتا ہے بھائی؟ کس سے باتیں کرے گا رات کو؟ کاروبار تھوڑی کرے گا یہ۔ یعنی کہیں نہ کہیں خدا کے حدود ٹوٹیں گے رات کو، کہیں نہ کہیں کسی کی چار دیواری گرے گی۔ دشمن ایسے ہی ہے، دشمن جانتا ہے اس کو برباد کیسے کرنا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے۔ عزیزان محترم، امام کو جوان چاہیے، امام کو امت چاہیے۔ اگر امت نہ ہو، امام کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی نا کہ جب مولا متقیان کو ظاہری خلافت ملی تو لوگ آئے مولا کے پاس، کہا کہ مولا آپ نے پہلے کیوں نہیں قبول کیا؟ امام نے کہا میرے بازو کٹے ہوئے تھے۔ کہا مولا آپ کے بازو تو ہیں؟ کہا نہیں، امام کے بازو اس کی امت ہوتی ہے، امت ہی نہیں تھی۔ امام نے کیا کہا تھا؟ 40 لوگ بھی ہوتے، سر مڑوا کے تلواریں میان سے نکال کے مسجد بیٹھتے، میں آ جاتا۔ کتنے آئے؟ انگلیوں پہ بھی نہیں تھے لوگ۔ چھٹے امام کی خدمت میں شخص آیا، اللہم صلی علی محمد امام کو مولا خراسان میں یہ ہے وہ ہے، لوگ تیار ہیں، لوگ آمادہ ہیں، آپ قیام کریں۔ مولانا اچھا۔ مولانا نے بولا تندور ہے، آگ لگاؤ، تندور میں آگ لگاؤ۔ آگ لگائی تندور میں، آگ لگ گئی۔ مولانا کہا جاؤ تندور میں جا کے کود جاؤ۔ وہی کہہ رہا مولا میرے بچے، میرا گھر، میں آپ سے ملنے آیا۔ کیا کہہ رہا مولا؟ بولے مولانا اچھا ٹھیک ہے، اچھا وہاں اور کیا ہے؟ اور کیا؟ دیکھا ایک مولا کا صحابی لکڑیاں رکھے ہوئے آ رہا۔ مولانا نے کہا تندور میں کود جاؤ۔ پوچھا نہیں کیوں، کب، کیسے، لکڑیاں پھینکی تندور میں۔ اب مولا سے باتیں کر رہے ہیں، اچھا وہاں لوگ کیسے ہیں اور کیا ہے فلانا۔ اب یہ بات کرے، دھیان تندور میں کہ وہ تو آگ بگولا ہو گیا ہوگا، وہ تو بھن گیا ہوگا، جل گیا ہوگا۔ اب یہ باتیں، دھیان اس کا وہیں۔ تھوڑا وقت گزر گیا تو امام نے اسے بولا آؤ دیکھو۔ جب دیکھا تو دیکھا وہ آگ میں نہیں، پھولوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ امام نہیں پہچانے، امام کو نہیں پہچانتے لوگ۔ بھائی جن کے صحابیوں کے لیے آگ جو ہے وہ گلزار بن جائے، ہمت چاہیے، ہمت، دل چاہیے۔ امام بولے چھوڑ دو تو چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، امام ہے۔ مگر یہاں تو امام بھی آئیں گے تو ہم نے کیا بولنا ہے پتہ ہے؟ مولا وہ یہاں تھوڑا مسائل ہیں، تھوڑے لوگ ناراض ہو جائیں گے، مولا یہ مت پڑھیے گا۔ اور ایسی ہوگا جب مولانا کو لوگ بولتے ہیں تو ہزار امام کو بھی آہستہ آہستہ بولیں گے نا بھائی عادت تھوڑی جاتی ہے، مرنے سے جاتی ہے عادت، ایسی ہی رہتی ہے اور کیا۔ جب ہمیں بولتے ہیں مولانا ناراض ہو جائے گی پبلک، یہ ہو جائے گا، وہ تھوڑا خیال، تھوڑا یہ ہے، تھوڑا وہ ہے۔ اب بیچارہ مولوی بھی کیا کرے بھائی، اگلی دفعہ نہیں بلائیں گے۔ اچھا ہم ویسے تو چلو آگے نکل بھی جائیں، خیر ہے، جو یہاں علماء بزرگ ہیں ابھی انہوں نے تو رہنا ہی یہی ہوتا ہے، وہ کیا کریں؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب امام بھی آئیں گے تو یہی ہوگا، مولانا ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ہمارا خاندانی نظام ہے یہ۔ بھائی تمہارا خاندان کا دین تھوڑی ہے کوئی،
دین تو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کے گھر میں آیا، بھئی تم کہاں اپنی مرضی لے رہا، ایسے بنا لیں، ایسے کر لیں، ویسے کر لیں، کچھ بول دو تو ناز پبلک. ٹھیک ہے، کسٹم ہوتے ہیں، کلچر ہے، ثقافتیں ہیں، ہونی چاہیے، لیکن کوئی چیز دین سے نہ ٹکرائے، دین کے مقابلے میں نہ آئے. ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر جگہ رنگ نسل مختلف ہیں، طریقے انداز مختلف ہیں، لیکن دین کو تبدیل نہ کریں. جو دین آیا ہے اس کو ویسے ہی رکھیں، اپنی دینداری یا اپنی وہ نہ کریں، اور جو نظام مل رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نابینا نہ ہوں، اندر سے بینا بابصیرت بنے. اگر سمجھ میں نہیں آتا کوئی بات، ٹھیک ہے، انسان ہے. بچے کو بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، آپ بتاتے ہیں، لیکن آپ کے بچے کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، نہیں نکال دیتے، بھائی بچے کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں، بہت سی چیزیں ہیں کہ کسی کو سمجھ میں کم آتی ہیں، کسی کو دیر سے آتی ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس سے منہ نہیں موڑیں. آپ نہیں مانیں یا آپ کو ماننے میں دیر لگ جائے، لیکن دشمن کو پتا ہے کہ اس ٹائم امام کا انتظار صحیح کون کر رہا ہے، کون کر رہا ہے صحیح امام کا انتظار، اور وہ اسی سے لڑ رہا ہے. مجھے آپ سے نہیں لڑے گا، وہ اسی سے لڑے گا. آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ مولا کے جو نوکر ہوتے ہیں ان کی کیا مقام ہے، کہ آپ دیکھیں کہ ویٹیکن سے پوپ فرانسس اڑا اور آ کر نجف کی گلیوں میں پیدل چلا، اور پیدل چل کر جو ہے وہ آیت اللہ سستانی کے پاس گیا. کوئی کرسیاں تبدیل نہیں کی آغا سستانی نے، کوئی اندر بڑی بڑی چیزیں نہیں لگائیں. جیسے لوگ ملتے ہیں ویسے ہی وہ بھی ملے. یہ ہے نظام کی طاقت، ولایت کی طاقت. رہبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، رہبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، رہبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے. خامنہ و سید حسن نصر اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہ صلی علی محمد. اسی لیے دیکھیں امام کا انتظار جو ہے نا وہ بہت محنت سے کرنا ہوتا ہے. امام کے انتظار کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ امام آئیں گے اور امام کی حکومت ہوگی، اور حکومت ظاہر ہے حکومت کیسے بنتی ہے، حکومت کے لیے سارا سیٹ اپ چاہیے، چیزیں چاہیے، برین چاہیے، طاقت چاہیے، سب کچھ چاہیے. اب راتوں رات تو نہیں ہوگا نا معجزہ. اگر راتوں رات معجزہ ہونا ہوتا تو پھر کبھی بھی ہو جاتا، ابھی کیوں نہیں ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جد و جہد چاہیے. اس جد و جہد کے لیے یہ اتنا محنت کی، لوگوں نے، علماؤں نے، لوگوں نے خون دیا، شہداء نے، اور اہل بیت نے خاص لطف اور کرم کیا. ان کے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ سب ان کا کرم کہ آج جو شیعت تشیع جہان کے اندر اتنی سرافراز کھڑی ہوئی ہے، اس طرح اس کا پرچم جو ہے وہ بلند ہے. دنیا آج ان کے آگے جھکی ہوئی ہے، طاقتیں کمزور ہو پڑی ہیں. اس کی وجہ ہے، اب آپ بولیں کہ میں کچھ بھی نہیں کروں اور امام آ جائیں، تو ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ایسا. آپ ایک شہر نہیں چلا سکتے، آپ کے پاس اگر سسٹم نہ ہو تو آپ دنیا کیسے چلائیں گے؟ جبکہ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس زمین کو اس کے اصلی وارثوں کو پلٹا دیں گے. وراثت جو ہے دو طرح کی ہے، ایک نسبی ہے، یعنی نسبت سے ہے، میرا مال تھا میں چلا گیا، یہ میرے اولاد کو چلا جائے گا. لیکن وہ جو مال تھا، وہ مال بھی میرا جو تھا وہ بھی میرا. شاید زمین اگر میری ہے تو زمین میں نے بنائی تھوڑی ہے، کوئی مجھے ملی ہے، کہیں نہ کہیں سے آتے 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 میرے پاس آئی ہے. میں موجد نہیں ہوں زمین کا. زمین جو ہے اس کا اصل موجد کون ہے؟ پروردگار ہے. وہ کہہ رہا ہے میں اس کو وارثوں کو پلٹا دوں گا، یعنی میں زمین کو جو اس کا حقیقی وارث ہے اسے دے دوں گا. ختم ہوئی بات. جب خدا نے زمین دینی ہے امام کو تو مجھے آپ کو ڈر کس خوف کا؟ مجھے کسی کا خوف نہ مانا. تو بھائی زمین تو انہی کی ہے، تو پھر جیو، یعنی طاقت کے ساتھ زندہ رہو، یعنی خوشیوں کے ساتھ رہو زندہ، یعنی کسی چیز کا خوف نہیں کھاؤ، ڈرو نہیں کس چیز سے، تیاری کرو اپنے آپ کو. زمین پلٹنے والی ہے اس کی طرف. اور ابھی تو ویسے بھی زمانہ بہت تیزی سے پلٹ گیا ہے، تیزی سے سب کچھ آپ کے سامنے. دنیا جس تیزی سے جا رہی ہے، ظہور
نزدیک ہے عزیزان محترم. یہی انسان کو اپنے وجود میں بیدار کرنا. میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کو زحمتیں نہیں دوں گا. مجلس میں بہرحال کچھ اور پڑھنے آیا تھا. اللہم صلی علی محمد وہ ہے نا، سبق تو کچھ اور پڑھ کے آیا تھا لیکن پڑھا کچھ اور دیا. تو مسئلہ یہ تھا کیونکہ پڑھانے والے ہمارے بھی کوئی اور ہیں. تو اسی لیے کہ آپ اور مجھے نہیں پتا ہوتا اصل میں جو آپ کے دل میں ہے وہ میرے لبوں پہ آنا چاہیے، اور وہ میرا کمال نہیں ہے. وہ جو آپ کے دل سے واقف ہے نا وہ جانتا ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ کے دل کے تار چھڑیں، اور اصل یہی ہے کہ ہم اپنے مولا کی طرف بڑھیں، مولا کو یاد کریں، مولا کے لیے خوش ہوں، سرور ہوں اس حالت میں. اور خاص طور پہ روز بعثت بھی ہے اور شب معراج بھی بہرحال ہے، تو اسی حوالے سے کہ رسول خدا کی ذات جو ہے وہ بہت بہترین اور باکمال ہے. پروردگار نے خود ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، سنتے رہتے ہیں آپ، کنتو کنزن مخفیاً، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا. اب یہ جو نور ہے اسی نور سے باقی سارے نور خلق ہوئے. عزیزان محترم، رسول سے بہتر برتر کوئی ذات، افضل ذات نہیں ہے بشریت کے لبادے میں. معلم بشر ہے. قرآن اسوہ حسنہ رسول کو یاد کرتا ہے، خلق العظیم یاد کرتا ہے. اس عظمت میں اور اس بزرگی میں، اس سب کے باوجود رسول رات کی تاریکی میں اپنے رخساروں کو زمین پہ رکھ کے دعا پڑھتا ہے، رب لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے میرے پروردگار، مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے حال پہ مت چھوڑ. رسول رحمت للعالمین، ساری امتوں کا شفاعت کرنے والا رسول ہے، شافی محشر. یعنی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے یہ رسول کیا ہے. یہ مولا کائنات جانتے ہیں کہ رسول کیا تھے. مولا کے علاوہ کوئی نہیں جان پہچان سکتا رسول کی ہستی کو. مگر یہ رسول ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ آپ صبح شام میں رسول، آپ بولیں گے بھائی کیا کریں مولانا؟ تو بڑا آسان سا فارمولہ دیتا ہوں بہرحال آپ کو. رسول آپ کی زندگی میں رہے، رسول ہے زندگی میں. آپ بچے کو بولتے ہیں نا بیٹا دانت صاف کرو، سونے سے پہلے بھی کرو. کیوں؟ ڈاکٹر نے بولا ہے. بھائی آپ اس کو ڈاکٹر کا نام نہ لیں، آپ کہیں کہ رسول فرماتے تھے